اللہ نے زمین نرم بنائی تو پہاڑ سخت پیدا کر دیے. ہریالی زمین ہے تو کہیں بنجر زمین بھی بنائی, کہیں پر جو ہے زمین ہے تو کہیں ریتیلی زمین بھی بنائی, کہیں پر اچھی نرم زمین ہے تو کہیں پتھریلی زمین بھی بنائی. خالق کائنات نے زمین کے درمیان پانی بھی رکھ دیا, سمندر بھی بنائے, آسمان بنایا. الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہی ہے کہ جس نے 7 سماوات آسمان طباقا پے در پہ پیدا کر دیے, کہ جس نے 7 آسمان پے در پہ پیدا کر دیے بغیر دیوار کے. کوئی دیوار نہیں ہے لیکن شامیانہ لگا ہوا ہے, چاہے تو گر جائے. کون روکے ہے اس آسمان کو؟ کوئی تو ہے. کہا 7 سماوات طباقا, میں ہی ہوں جس نے 7 آسمان بغیر ستون کے روک دیے ہیں. ہے کوئی طاقت؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اب تم اپنی آنکھیں دوڑاؤ, دیکھو کہ کہیں اللہ نے کوئی کمی تو نہیں کی ہے. میری کاریگری میں کمی نکالو. میں تم سے خود کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے, تم کبھی نکالو. دیکھو کہیں رحمان کی بناوٹ میں کوئی کمی تو نہیں ہے. غور و فکر کرو. اب آسمان دیکھو, دیکھا ارے خالی آسمان ہوتا تو کہتے کیسا سونا سونا آسمان بنایا ہے, یہ کیسی قدرت اللہ نے ستاروں سے سجا دیا. کہا رہے اللہ بس اسی بات پر قادر تھا, چھوٹے چھوٹے ستارے لگا دیا, اللہ نے چاند لگا دیا. کہا بس یہ رات میں ہی تو جلتا ہے, دن کے لیے سورج بنا دیا. کرو اعتراض. اور پھر اس کے بعد کہا ڈائریکٹ آسمان دکھتا ہے زمین سے, کہ قادر نہیں تھا بیچ میں کوئی چیز بنائے, بادل بنا دیا. کرو اعتراض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. اب دیکھیے آدمی انسان جو پیدا ہوتے ہیں, بڑی غور کی باتیں ہیں, بہت بہترین ہیں, سب قرآن و حدیث سے کوئی ہٹے گی نہیں. ہم جو پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے شکرانوں کی. کس کی؟ شکرانوں کی. بغیر شکرانوں کے بچہ نہیں ہو سکتا. لیکن خالق کائنات نے بغیر شکرانوں کے آدم کو پیدا کیا, صرف مٹی اور پانی سے. کیا ہے؟ ہاں کہ 4 عناصر ہوتے ہیں, آگ, پانی, مٹی, ہوا. ان سب سے کیا ہے آدم کو پیدا کیا, لیکن شکرانو ہیں کہیں نہیں. پھر خالق کائنات نے آدم کو بنا کر آدم کی بائیں پسلی سے, کہیں آدمی یہ نہ کہے کہ بچے بس اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں, شکرانو سے پیدا ہوتے ہیں, اس سے پیدا ہوتے. خالق کائنات نے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا. تم کر کے دکھاؤ. قدرت دیکھو میرے مولا کی. بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا. اس کے بعد دنیا میں دونوں لوگ آئے. جو بھی ہوا لمبا قصہ ہے کہ جنت سے کس طریقے سے نکالے گئے, اسے نہیں, خالی قدرت پر بات کریں. پھر دنیا میں آئے, آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آدم اور حوا نے ملاقات کی اور ان سے بچے پیدا ہوئے. تو کیا ہوتا ہے, جڑواں کبھی لڑکے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ لڑکے دونوں جڑواں ہوتے ہیں, کبھی دونوں لڑکی ہو جاتی ہیں. لیکن نہیں, قدرت الہی دیکھیے کہ جڑواں جب پیدا ہوتے تھے اس وقت تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی. ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ہر سال 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر اس کے بعد اب اعتراض ہوا, اللہ نے بغیر اس کے بھی شکرانوں کے پیدا کر دیا, پسلی سے پیدا کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دونوں مطلب ملیں تو پیدا ہو. اس کو وہ بھی ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں, وہ بھی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب میاں بیوی جو ہے ملاقات کرتے تو اس سے بھی بچہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اب یہ آیا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. کیا بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر خالق کائنات نے کہا مریم کو دیکھ لو, میری پیاری مریم کو دیکھ لو. کہ مریم قرآن میں خود کہا, جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جو ہے جبرائیل السلام کو, تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچے سے نوازنا چاہتا ہے. تو کہا مجھے لم یمسسنی بشر, آج تک مجھے کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے. آج تک مجھے کسی آدمی نے مرد نے چھوا ہی نہیں ہے, مجھے بچے کیسے ہو جائیں گے؟ تو
تو کہا اللہ کی یہی مرضی ہے، جس طرح آدم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عیسیٰ بھی پیدا ہوئے۔ پھر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں لے کر آیا، کہو سبحان اللہ، بغیر باپ کے۔ دیکھ سب صورتیں دیکھیے، کوئی کسی طرح آپ اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسے نہیں ایسے کر سکتا، ایسے نہیں ایسے کر سکتا، یہ صورت کیوں نہیں آئی؟ ہر طریقے سے دیکھیے تمہیں اللہ کی قدرت ہی نظر آئے گی۔ اس کے بعد ایک صورت رہ گئی کہ جب عمر جو ہے 100 سے پار ہو اور بیوی بانجھ ہو۔ کیا ہے؟ بیوی بانجھ ہو۔ کوئی صورت ہے بچے ہونے کی؟ کوئی صورت نہیں۔ اب اس کی دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں، وہ محراب جہاں مریم کی پرورش ہوئی، جہاں حضرت مریم کی پرورش ہوئی، اس محراب میں دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کے پاس موجود ہے۔ کیا ہے؟ بے موسم۔ اب تو جیسے کہ فریج وغیرہ اب تو انتظام ہو جاتا ہے کہ مل جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا۔ تو کہا کہ مریم یہ بے موسم پھل انا لک ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے؟ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے، یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو یہاں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اب دیکھیے صورت دیکھیے، مسجد اقصی بہت بڑی مسجد ہے جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، نماز پڑھاتے تھے، امام تھے زکریا علیہ السلام، تو چاہتے تو جس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے وہی دعا مانگ لیتے، لیکن قرآن کیا کہا؟ ہنالکا کا لفظ آیا۔ ہنالکا کا عربی میں کہتے ہیں یہاں اور وہاں، ہنالکا مانی وہاں، ہا ہونا مانی یہاں، تو ہنالکا وہیں پر، کہاں پر؟ وہیں پر۔ حالانکہ آپ امام مسجد تھے، جس جگہ نماز پڑھاتے ہیں اس جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ مریم کون ہے۔ نبی تو کہہ نہیں سکتے، نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہی صورت نکل کر آئے گی، ولیہ، آدمی کو ولی اور عورت کو ولیہ۔ تو کہا اللہ کی ولیہ تھی، اور دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ دربار میں کھڑے ہیں مریم کی محراب کے پاس، ہنالکا وہیں پر، کہاں؟ مریم کی محراب میں۔ مریم کون ہے؟ اللہ کی ولیہ۔ آج کہتے ہو کہ اس کے مزار پر یہ مزار، مزاروں پہ کیا ملتا ہے؟ زکریا سے پوچھو مریم کی بارگاہ میں کیا ملا ہے۔ زکریا سے پوچھو کہ زکریا مسجد کے امام ہو، مسجد اقصی کے بیت المقدس کے مصلی پر کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے تھے، لیکن کیا ضرورت تھی مریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی؟ کہا مولا کہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی 120 سال کی عمر میں، اور میری بیوی 80 سال کی ہے اور بانجھ ہے، تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اتنی دعا مانگی۔ آگے قرآن کی آیت ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہیں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ اعلیٰ فرمایا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مولا مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، کہ بے شک تو دعا سننے والا ہے، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اب وہیں پر دعا مانگ رہے ہیں، ہٹے نہیں ابھی، اور دعا جو ہے وہیں مانگی جا رہی ہے، بھی ہٹے نہیں آگے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہا کہ فرشتوں نے آواز دی اور وہ وہیں کھڑے، وہ محراب کے سامنے کھڑے ہو کر
مانگ رہا ہے یصلی، صلی یصلی معنی نماز پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے لغت کے اعتبار سے دعا کا ہی ہے۔ یصلی فی المحراب، وہ محراب میں دعا مانگ رہے تھے، تب فرشتوں نے آواز دی، کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ زکریا تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، یہ تو بیان کیا پورا، قدرت الہی دیکھیے، یہ بھی پہلو ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا کی بیوی بانجھ، اور زکریا کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، جبکہ انہوں نے خود کہا کہ مولا میرے بال سفید پڑ چکے ہیں، میرے بال سفید پڑ چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی، جب تو نے دعا مانگی ہے تو وہیں پر اللہ نے قبول بھی فرما لی ہے، اور کہا کہ دیکھ آج سے پہلے ہم نے کسی کا نام یحییٰ رکھا ہی نہیں، تیرا پہلا بچہ ہے کہ جس کا نام میں نے خود یحییٰ رکھا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب دیکھیے قدرت الہی، یہ پہلو بھی ختم ہو گیا، اب کرو اللہ کی قدرت پر اعتراض۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ پیڑ جو ہے ابھی ہرا بھرا ہے اسے سکھا دے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ابھی بارش ہونے لگے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو ابھی سورج چاند جو ہے مند جائے، ہر چیز پر قادر ہے، اور جب ہر چیز پر قادر ہے تو جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے سے ناخوش نہیں ہونا چاہیے، جو بھی فیصلے ہیں میرے مولا کے وہ بہترین ہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، ہر دن وہ دنیا کو ایک نئی شان سے دیکھتا ہے۔ تو جب یہ آیت جو ہے بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو شان والا ہے، وہ تو ہمیشہ سے شان والا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ روز نئے انداز سے نئی شان سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ، کیا ہے؟ مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ وزیر جو ہے بہت پریشان، تو اس کے وزیر کا ایک غلام تھا، تو وزیر نے غلام سے کہا، تو غلام نے پوچھا کہ آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہیں نہیں تیرے بس کی بات نہیں ہے، کہ نہیں مجھے بتا تو دو مسئلہ کیا ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو روزانہ ایک نئی شان سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا بس اتنی سی بات، کہا اتنی سی بات، کہا کہ جو ہے چلو، اور کہنا کہ میں نہیں بتاؤں گا بلکہ میرا غلام بتائے گا۔ دونوں پہنچے دربار میں، بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا وزیر اس آیت کا؟ کچھ حل نکلا کہ نہیں نکلا؟ وزیر نے اشارہ کر دیا غلام کی طرف کہ غلام بتائے گا۔ پھر غلام نے کہا پوچھو بادشاہ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو کہا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو نئے انداز سے دیکھتا ہے، نئی شان سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے غلام نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یخرج المیت من الحی ویخرج المیت من الحی، کہ وہ مردے کو زندے سے نکالتا ہے، کیا ہے؟ وہ مردے کو زندے سے نکالتا ہے، جیسے کہ انڈا مردہ ہے اور زندہ جانور سے جو ہے مرغی وغیرہ سے نکال دیتا ہے، اور کہا کہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے سے زندے نکال دیتا ہے، انڈے سے، اس انڈا مردہ ہی تو ہے، اس سے زندہ بچہ نکل آتا ہے۔ تو کہا وہ جسے چاہے بیمار کرتا ہے، وہ جسے چاہے شفا دیتا ہے، وہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے، اور جس سے چاہے زندگی چھین لیتا ہے۔ یہی تو قدرت ہے میرے مولا کی۔ اور جب قدرت کا مسئلہ آتا ہے، آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا، کئی 5 بلڈنگوں سے لوگ گر جاتے ہیں، کچھ نہیں پاؤں ٹوٹا پھر ٹھیک ہو گئے۔ بار بار دیکھا گیا چارپائی سے انسان گر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ سب جو ہے اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک جب کچھ نہ تھا، آپ دیکھیے ایک پہلو یہ بھی رہ گیا قدرت کا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آدمی بھی بڑھیا، بیوی بھی بڑھیا، کوئی کمی بھی نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ انہیں اولاد نہیں دیتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی دونوں ہر بات اولاد ہو جاتی ہے، اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اولادیں نہ ہوں۔ اگر سب چیز ٹھیک ہے پھر بھی اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کی اولادیں نہ ہوں۔ تو
وہ بھی دیکھ لیجئے آپ کہ سب کچھ ٹھیک ہے، چیک اپ فیک اپ، کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہے۔ دیکھتے پھر بھی اللہ جب رضا مند ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، خوش کر لیتے ہیں، تو دیکھا 14 سال کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں انہیں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فیصلے سے ناخوش مت ہوا کرو، جو بھی اس کے فیصلے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، اور تمہارا دبدبا جو ہے تمہاری زندگی تک ہے، قبر کے اندر کسی کی زمینداری نہیں چلتی، قبر کے اندر کسی کی زمینداری نہیں چلتی۔ معزز سامعین کرام، اللہ بہت بڑا ہے، بار بار اذان بھی دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے فیصلہ کیا ہے، بھئی ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم ان کی بات کا اعتراض نہیں کر سکتے، اب چاہے کالی ہو کیسی بھی ہو، اب ہمارے گھر والوں نے فیصلہ کر دیا، ہمیں منظور کرنا ہے۔ تو جب گھر کا بڑا جو کچھ بڑا نہیں ہے اور جو سب سے بڑا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بھی خوش رضامند ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ اس کی بہتری ہوگی۔ لہٰذا جو ہے جو بھی اللہ کے مسئلے ہیں، اللہ کا جو بھی کام ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ بہتر ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس ناؤ کو کیا ہے توڑ دیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ جو ہے تم نے ناؤ کیوں توڑ دی، ایک تو بیچارے کسی کا اچھی خاصی ناؤ کو تم نے کیوں توڑ دیا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ رہنے کی، تو کہا نہیں اب غلطی نہیں ہوگی، پھر چلنے کے بعد میں جو ہے 2 لوگ ملے، وہ بچے کھیل رہے تھے، کیا ہے بچے کھیل رہے تھے، سب بچے، تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ جو قرآن بتا میں نہیں، قرآن کا ہی ہے مسئلہ۔ اس کے بعد میں پھر کہا موسیٰ علیہ السلام پھر برداشت نہیں ہوا، کہا یہ آپ نے کیا کیا، اتنا خوبصورت حسین بچے کو تم نے جو ہے مار دیا، کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو کہا نہیں بس ایک موقع اور دے دی، اس لیے کہا ہم لوگ 3 جو موقع چلے ہیں نا، وہ بھی وہیں سے قرآن سے ہی ہے مسئلہ کہ 3 موقع دینے چاہیے آدمی کے لیے۔ پھر چلنے کے بعد میں جو ہے گاؤں میں پہنچے، تو انہوں نے وہاں مہمان نوازی کا کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا، انہوں نے دیوار دیکھی کہ دیوار گراؤ ہے، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے سیدھا کر دیا، مطلب صحیح کر دیا۔ اب انہیں اور برداشت نہیں ہوا، اب کہا کہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب جو انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، بیٹھانے کوئی تیار نہیں ہو، تو دیواریں ٹھیک کرتے پھر رہے ہو، تو کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کیا ہے، فراق ہے، اب تم الگ جاؤ موسیٰ، میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، لیکن ہاں جو تعویل سنتے جاؤ، کیا ہے جو تینوں چیزوں کی تعویل سنتے جاؤ۔ کہا کہ جس کشتی کو میں نے توڑا وہ یتیموں کی کشتی تھی، اور اس کے باہر جو پیچھے سمندر کے پیچھے جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ظالم بادشاہ رہتا ہے، اور وہ نئی کشتی دیکھ کر اس کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کہا میں نے کشتی میں عیب اس لیے لگایا تاکہ وہ قبضہ نہ کر سکے۔ دوسری بات کہ جو لڑکے کو میں نے مارا، کہا وہ لڑکا بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا، انہیں ستاتا، تکلیف دیتا، قرآن کا بتا رہے ہیں اپنے نہیں قرآن، اور کہا ان کو ان کے دین سے برگلا دیتا، وہ حق پر تھے اس کے ماں باپ، کہا کہ جو ہے اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے انہیں بہترین بچہ عطا فرمائے گا۔ قرآن خود کہہ رہے آگے کہ اس کو تو مار دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اسے بہترین بچہ عطا فرمائے گا، اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت خدمت گزار ہوگا۔ حالانکہ لگا تو برا کہ بچے کی جان چلی گئی، لیکن یہی بچہ آگے جا کر ماں باپ کو پیٹتا، تکلیف دیتا، پریشان کرتا، تو یہی ماں باپ اپنی زبان سے کہتے کاش اس سے بہتر تھے کہ ہماری اولاد نہ ہوتی۔ اب وہ نہ رہا، لیکن آگے کہا کہ اس سے بہتر کا اللہ نے انتظام کر رکھا، تو ہماری سمجھ میں تو غلط آیا کہ کیا ہو گیا۔ اور کہا رہی دیوار والی بات، تو کہا یہ 2 یتیموں کی ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے،
اگر یہ دیوار آج گر گئی تو یہ گاؤں کے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے اور ان بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. کہا یہ جب جوان ہو جائیں گے, قرآن پورا قرآن کا ہی ترجمہ آپ پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیجیے 16 پارہ. کہا کہ جب یہ جوان ہو جائیں گے تو اس بات پر قادر ہوں گے کہ اپنے مال کو نکال لیں. تو یہ تعویل. تو دیکھیں جو پورا مسئلہ تھا وہ بیچ والی بات کا تھا, بچے والی کا. بچے والی دیکھیں کہ ہماری سمجھ میں تو ماننا غلط ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ تکلیف دیتا, پریشان کرتا, ایمان سے پھیر دیتا. کہا یہ تو گیا ہی گیا, لیکن اللہ نے اس سے بہتر کا انتظام کر رکھا. تو اللہ ہر بات پر قادر ہے. اللہ جس حال میں ہمیں رکھے خوش رہنا چاہیے. یہ غم اور خوشی یہ تو دنیا میں لگا ہی ہے, تو جب کبھی پریشانی آ جائے تو اپنے اچھے دن بھی یاد کر لیا کرو کہ ہاں اللہ نے ہمیں کھانے کو بھی دیا, پینے کو بھی دیا, پہننے کو بھی دیا. اور کبھی یہ وقت آ جائے کہ آپ کو ایک دن بھوکا رہنا پڑے تو ناشکری مت کرنا مولا کی, کہنا کہ ایک دن بھوکا رکھا ہے لیکن 1000 دن پیٹ بھر رہا ہے. 1000 دن ہمارے پیٹ بھرے ہیں, مولا نے ایک دن بھوکا رکھا, کوئی بات نہیں, اللہ کل انتظام فرمائے گا. اللہ کل نہیں تو پرسوں انتظام فرمائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. لہٰذا جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں وہ بہتر ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس فیصلے پر خوش رہنے کی, صبر کرنے کی, شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا